أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ اس کتاب کا موضوع طرح طرح کے وہ فوائد ہیں جن کا تعلق مختلف علوم اور فنون کے ساتھ ہے، اور عام طور پہ اس کتاب میں تزکیہ نفس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں سے صفحہ نمبر 229 to 29، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 290 to 90۔ گزشتہ درس میں جو آخری فائدہ ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمارت بلند و بالا ہو تو وہ اس عمارت کی بنیاد کے اوپر توجہ کرے، بنیاد کو مضبوط کرے۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ اس کے اوپر بلند و بالا عمارت کھڑی کر سکتے ہیں، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو آپ اس کے اوپر کوئی بڑی عمارت قائم نہیں کر سکتے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پہ عمارت سے مراد ہیں اعمال، درجات، اور بنیاد سے مراد ہے ایمان۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ اعمال کی اہمیت ہوگی۔ اگر ایمان کمزور ہے تو اعمال کا بوجھ شاید یہ برداشت نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بنیاد ہے اس میں دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہوں، اللہ کی شریعت کی معرفت رکھتے ہوں، اللہ کے نام اور صفات کی معرفت رکھتے ہوں، اور یہ معرفت درست ہو، کہیں غلط نہ ہو۔ آپ کی معلومات اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں معلومات کیا ہوں؟ درست ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ کسی اور کی فرما برداری۔ اب کہتے ہیں امام صاحب آج کے درس میں، فَإِذَا كَمُلَ الْبِنَاءُ، جب یہ عمارت کامل ہو جائے، فَبَيِّضْهُ، تو آپ اس پہ سفیدی پھیریں، اس پہ کیا کریں؟ کلی کریں، یعنی کہ آج کے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پینٹ کریں جی، پینٹ کریں اس کے اوپر، وائٹ پینٹس۔ کس چیز کا کریں؟ فَبَيِّضْهُ، آپ اس کے اوپر کلی کریں، یعنی کہ اس کو آپ چمکائیں، بِحُسْنِ الْخُلُقِ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وَالْإِحْسَانِ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن پہلا نمبر کس کا تھا؟ ایمان کا۔ ہمارے ہاں کئی لوگ اخلاق کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ایمان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کافروں کے اخلاق کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ان سے محبت کر رہے ہوں گے، ان کو مسلمانوں سے اعلیٰ قرار دے رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اربوں کافر جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ایک پلڑے میں ہوں، اور ایک مسلمان جس کا ایمان درست ہے، چاہے گناہوں میں لتھڑا ہوا ہو، وہ ان سب سے بہتر ہے، چاہے وہ بدتمیز ہو، چاہے وہ بد اخلاق ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بد اخلاق ہونا چاہیے، نہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان صاحب اخلاق ہو، مسلمان کیا ہو؟ صاحب اخلاق ہو۔ آپ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوگی وہ اخلاق ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صاحب اخلاق اپنے اخلاق کی بدولت، اپنے اخلاق کی وجہ سے
اس آدمی سے آگے نکل جائے گا جو نمازی ہے اور روزہ دار ہے. کیوں جی؟ یہ تو بات پھر ادھر ہی پہنچ گئی جس کی میں نفی کر رہا تھا. اخلاق والا روزے دار سے آگے نکل گیا، اخلاق والا نمازی سے بھی آگے نکل گیا. تو یہاں پہ مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی مسلمان ہے، ادھر بھی عقیدہ درست ہے، ادھر بھی عقیدہ درست ہے. جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی صاحب عقیدہ، جو ادھر کھڑا ہے وہ بھی صاحب عقیدہ ہے. ادھر والا بھی نمازی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ادھر والا بھی نمازی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے. یہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ بھی رمضان کے روزے رکھتا ہے. اب ہے اگلا سٹیپ. یہاں تک دونوں کیا تھے؟ برابر. اب ایک آدمی وہ ہے جو کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے، اشراق اور تہجد اور اسی طرح نفلی روزے سوموار کا، جمعرات کا، لیکن بد اخلاق ہے. اور جو ادھر والا ہے وہ فرض نمازیں تو پڑھتا ہے، فرض روزے تو رکھتا ہے، فرض و واجبات میں عمل کرتا ہے، لیکن نفلی نمازوں میں بہت پیچھے ہے، نفلی روزوں میں بہت پیچھے ہے، لیکن اخلاق بہت اعلیٰ ہے. تو اب یہاں پہ شریعت نے کس کو فوقیت دی ہے؟ صاحب اخلاق کو. لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید صاحب اخلاق یہ آگے نکل جائے گا، چاہے یہ کفر و شرک کے اوپر ہو، چاہے بد عقیدہ ہو، چاہے بے نماز ہو، 5 وقت کی نماز ہی نہ پڑھتا ہو، اس سے آگے نکل جائے گا جو کیا ہے؟ عقیدے والا ہے، توحید والا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. تو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی جو بلڈنگ ہے، عمارت، اس عمارت کے نیچے کیا تھا؟ ایمان. اوپر اس کی دیواریں وغیرہ وہ کیا ہے؟ اعمال، نمازیں، روزے، دیگر حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات. یہ جو آپ کی بلڈنگ ہے یہ تو کامل ہو چکی، لیکن اس کو روغن کریں، اس کو کیا کریں؟ اس پہ سفیدی پھیریں، اس پہ قلی کریں، اس پہ وائٹ پینٹ کریں، بحسن الخلق، اس کو چمکائیں اچھے اخلاق کے ساتھ، والاحسان الی الناس، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں سے حسن سلوک کر کے. ثم حطہ، پھر آپ اس کی حفاظت کریں. کس کی؟ عمارت تو آپ کی کھڑی ہو گئی اور ماشاءاللہ چمک رہی ہے، اس وقت چمک بھی رہی ہے. آپ اس کی حفاظت کریں بسور من الحذر، ایک احتیاطی باڑ قائم کر کے. سور کا معنی آپ کریں گے باڑ، باؤنڈری، دیوار، چار دیواری، ان میں سے کوئی بھی معنی کر لیں آپ. اور حذر کا معنی آپ کر لیں احتیاط. تو کہتے ہیں کہ اب اس عمارت کی آپ حفاظت کریں احتیاط کی باؤنڈری قائم کر کے. لا یقتحمہ عدو، جس سے کوئی دشمن داخل نہ ہو سکے، جس سے کوئی دشمن داخل نہ ہو سکے. ولا تبدو من العورى، اور یہ ایسی باڑ ہو، ایسی دیوار ہو کہ اس سے اندر کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو، ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہو جو چھپانے والی ہے. ثم ارخ السطور علی ابوابہ، پھر اس عمارت، اس بلڈنگ کے دروازوں پہ پردے لٹکا دے. کیا کر دے؟ پردے لٹکا دے. ثم اقفل الباب الاعظم، پھر اس کے سب سے بڑے دروازے پہ تالا لگا دے، اس کو بند کر دے. تالا لگانا ہے، بند کرنا ہے. یہ تالا کس چیز کا ہے؟ بالسکوت، خاموشی کا. کون سا تالا؟ خاموشی کا. خاموشی کس چیز سے؟ بالسکوت عما تخشى عاقبته، خاموشی کا تالا لگا دے، ان چیزوں سے خاموش رہنے کا تالا جن کے انجام سے ڈر لگتا ہے. ان چیزوں سے خاموش رہیں جن چیزوں کے
جن چیزوں پہ مشتمل کلام کریں گے تو اس کلام کے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں پہ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ ایسی گفتگو کرے جو خیر کے اوپر مشتمل ہو، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے۔ آپ نے عمارت بڑی مشکل سے قائم کی ہے، اب اگر آپ صبح و شام بولتے رہیں گے اور کوئی آپ احتیاط نہیں کر رہے، کبھی شرکیہ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی بدعات کے مشتمل گفتگو کر رہے ہیں، کبھی گناہوں پہ مشتمل گفتگو کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس پہ تہمت لگا رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی گفتگو ہے یہ نقصان دہ ہے، اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں ثم اقفل الباب الاعظم، اس عمارت کے سب سے بڑے دروازے کو تالا لگا دے، اس کو بند کر دے۔ کیسے؟ بالسکوتی، خاموش رہ کر، عما تخشى عاقبتہ، ان امور سے جن امور کے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور حدیث بھی ہے، من صمت نجا، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جو خاموش رہے گا وہ محفوظ رہے گا، وہ سلامت رہے گا۔ زیادہ بولنے والا خطرہ ہوتا ہے کہ رب کو بھی کہیں ناراض نہ کر بیٹھے کسی بات سے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ناراض نہ کر بیٹھے اپنی باتوں سے۔ زیادہ بولنا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2485 2485۔ امام صاحب کہتے ہیں ثم رکب لہ مفتاحا، وہ دروازہ آپ نے بند کر دیا، تالا لگا دیا تھا نا مین گیٹ، اب کہتے ہیں اب اس کی ایک چابی بنا۔ ثم رکب لہ مفتاحا، پھر اس کی ایک چابی بنا کی۔ وہ چابی کس چیز کی ہوگی؟ لوہے کی ہوگی، لکڑی کی ہوگی، کس چیز کی؟ کہتے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی۔ چابی کس چیز کی ہوگی؟ اللہ کے ذکر کی۔ بہی تفتح و تغلقہ، اس کے ساتھ ہی تو ان کے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس چابی کے ساتھ جو اللہ کے ذکر پہ مشتمل ہے، تو اس دروازے کو بند کیا کرے گا، اور اس کے ساتھ اس دروازے کو کھولا کرے گا، اور اس کے ساتھ اس دروازے کو بند کیا کرے گا۔ فَإِن فَتَحْتَ فَتَحْتَ بِالْمِفْتَاحِ، اگر تو اس دروازے کو کھولے تو کھول اس چابی کے ساتھ، وَإِنْ أَغْلَقْتَ الْبَابَ، اور اگر تو دروازے کو بند کرے تو أَغْلَقْتَهُ بِهِ، تو اس کو بند کرے گا اس چابی کے ساتھ۔ جب یہ کام تو کر لے گا، فَتَكُونُ حِينَئِذٍ قَدْ بَنَيْتَ حِصْنًا تَحَصَّنْتَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِكَ، تو تب اس وقت تو ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا کہ تو نے ایسا قلعہ تعمیر کر لیا ہے جس میں تو اپنے دشمنوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ اذا طاف به العدو، جب دشمن اس بلڈنگ کے ارد گرد چکر لگائے گا، لم یجد منہ مدخلا، اسے کوئی داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا، فییأس منک، تو وہ تجھ سے مایوس ہو جائے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ مایوس ہو جائے گا۔ تو چابی کس کی تھی جی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا وظیفہ کرتے رہا کرو۔ اللہ کا ذکر انسان کو، انسان کے گھر کو، انسان کے ایمان کو، انسان کے اعمال کو، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ رات کو سوتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا پوری رات تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور کوئی شیطان تمہاری قریب نہیں آئے گا، حتیٰ تصبح، صبح تک۔ کیوں؟ کیا کیا؟ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ ذکر کیا تھا؟ آیت الکرسی پڑھی ہے۔ اچھا، شیطان نے قریب کیوں آنا تھا؟
آپ کے ایمان پہ حملہ آور ہونے کے لیے، آپ کے نیک اعمال پہ حملہ آور ہونے کے لیے، آپ کی ایمانی بلڈنگ کو گرانے کے لیے آنا تھا، اور یہاں پہ گارنٹی آ گئی کہ اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، یہ ذکر کیا ہے، تو صبح تک کم از کم وہ آپ کی بلڈنگ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ اور پھر یہ حدیث آپ دیکھیں، اس حدیث پہ غور کریں، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور اللہ کا ذکر کرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، یہ نوٹ کریں ذرا، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کیا بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، میں، میرے بچے، میری وائف، کیا گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھی جاتی ہے؟ ہر بندہ پڑھتا ہے؟ یہاں پہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی داخل ہو اپنے گھر میں تو اللہ کا ذکر کرے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ۔ قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے مایوس ہو کر اپنے ساتھیوں سے، لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ رات کا کھانا ملے گا اور نہ ہی اس گھر کے اندر رہنے کا موقع ملے گا۔ انہوں نے تو تالا لگا دیا ہے۔ تالا کس کا لگایا ہے؟ بسم اللہ کا، بسم اللہ کے ذریعے بند کر دیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب وہ داخل ہو، کون؟ انسان، آدمی اپنے گھر میں، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر نہ کرے، عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، لو جی رہائش کا تو بندوبست ہو گیا، رہائش کا بندوبست ہو گیا، کیونکہ یہ آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوا گھر میں۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَ طَعَامِهِ، اور اگر یہ آدمی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے تو قال، وہ شیطان کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے ادرکتم المبیت والعشاء، دونوں چیزوں کا بندوبست ہو گیا، رہائش کا بھی اور رات کے کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ تو آپ نے نوٹ کیا اللہ کے ذکر میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، صبح و شام اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کو سوتے ہوئے اذکار، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ سارے اذکار ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے شیطان سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر دیگر دنیاوی مسائل سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں، کون سے امام صاحب؟ اللہ امام القیم رحمہ اللہ، اور کون سی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الفوائد۔ کہتے ہیں ثم تعاہد بنا الحسن کل وقت، پھر ہر وقت قلعے کی عمارت کا خیال رکھیں، ہر وقت اپنی اس عمارت کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں۔ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب، کیونکہ دشمن جب دروازے سے داخل ہونے کی امید نہیں رکھے گا تو نقب علیک النقوب من بعید بمعابل الذنوب، وہ کیا کرے گا؟ وہ نقب لگائے گا تمہارے اوپر، وہ تمہارے اوپر کئی نقب لگائے گا دور سے، کس چیز کے ذریعے؟ گناہوں کی کدالوں کے ذریعے، گناہوں کے پھاوڑے کے ذریعے، گناہوں کی کسی کے ذریعے، سمجھتے ہیں نا؟ کدال، جس کے لیے زمین کو آپ کھودتے ہیں، جس کے ساتھ، ہاں جی، کسی وغیرہ، یعنی کہ اب دیکھیں نا، آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، راستہ تو آپ نے کوئی نہیں چھوڑا دشمن کے اندر داخل ہونے کا، لیکن دشمن پہنچ کر اگر سوراخ کرنا شروع کر دے، کس کے ذریعے؟ کدال کے ذریعے، آستہ آستہ لگا رہے، سوراخ ہو جائے تو اندر داخل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں عمارت آپ کی محفوظ ہو چکی ہے، اب ایمان کی عمارت، اعمال کی عمارت کیا ہو چکی ہے؟ محفوظ ہو چکی ہے۔ لیکن خیال یہ کرنا ہے کہ دشمن اب مین گیٹ کی بجائے کہیں دیوار میں سوراخ کر کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے، اور دشمن جو ہے وہ کون سا ہتھیار استعمال کرے گا؟ گناہوں کا، تم سے گناہ کروائے گا۔ ایک طرف آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ایک طرف آپ روزے رکھتے ہیں، ایک طرف آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ادھر سے آپ گناہ کریں گے تو کام خراب ہو گیا۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ رات کو آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد بدکاری کریں تو آپ کو وہ گارنٹی ملتی رہے گی؟ نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن دی، حکیم صاحب نے آپ کو میڈیسن دی، یہ آپ کھائیں گے تو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ میڈیسن تو استعمال کر لینے کے پرہیز نہیں کر رہے، میڈیسن استعمال کر رہے ہیں لیکن پرہیز کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی بیماری کو بڑھانے والی ہیں۔ پھر آپ یہ شکوہ کریں جی ڈاکٹر صاحب کی میڈیسن کا فائدہ نہیں ہوا، حکیم صاحب کی میڈیسن کا فائدہ نہیں ہوا۔ قرآن سچا، حدیث سچی ہیں، آپ کو گارنٹی دی جاتی ہے یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ شرط پائی جا رہی ہو، شرط موجود ہے، آپ نے اللہ کا ذکر کیا، شرط موجود ہے، آپ نے دعا پڑھی، شرط موجود ہے، لیکن موانع آپ دور نہیں کر سکے، رکاوٹیں آپ ہٹا نہیں سکے۔ کیا وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں نہیں آ رہی کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حالت سفر میں پراگندہ ہے، اور آپ جانتے ہیں مسافر کی سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصاً جب پراگندہ ہو، بری حالت ہو، مسکینوں والی حالت ہو، اور یہ اللہ کو پکار رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ اچھا شرط پائی جا رہی ہے نا، سفر میں دعا قبول ہوتی، شریعت نے کہا تھا، شریعت نے کیا کہا تھا؟ سفر میں دعا قبول ہوتی، شریعت نے کہا تھا اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، شریعت نے کہا تھا باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ فرمایا کیسے دعا قبول ہو جبکہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا، جو پیتا ہے وہ حرام کا، جو لباس ہے وہ حرام کا۔ تو شرط پائی جا رہی تھی، لیکن رکاوٹیں جو دعا کی قبول ہونے میں، وہ چیزیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ بھی ساتھ آ گئی۔ میڈیسن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو صحیح دی، آپ کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ بد پرہیزی کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے بلڈنگ تو بڑی شاندار بنا لی اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اور آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو آپ نے رنگ روگن بھی کر دیا، پینٹ بھی شاندار کیا، کس چیز کا؟ اعلی اخلاق کا، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بڑے کام آتے ہیں۔ آپ یہ زبردست پینٹ کیا ہوا آپ نے، بلڈنگ آپ کی چمک رہی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے اس کو دروازے بھی اس کے بند کیے ہوئے ہیں، لاک آپ نے لگایا ہوا ہے، اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے آپ بچتے نہیں۔ نمازیں بھی ہیں، بدکاری بھی ہے، نمازیں بھی ہیں ساتھ سود بھی ہے، نمازیں بھی ہیں ساتھ رشوت بھی لیتے ہیں، نمازیں بھی ہیں ساتھ غیبتیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے گناہوں کے ذریعے اپنی ایمان کی بلڈنگ کو خطرے میں ڈال دیا۔ فَإِنْ أَهْمَلْتَ أَمْرَهُ، اگر آپ اس کے معاملے کو نظر انداز کریں گے، کس کے معاملے کو؟ دشمن کے معاملے کو۔ یہ دشمن جو پہنچ گیا ہے اور آپ کی بلڈنگ پہ حملے کر رہا ہے گناہوں کے کدالوں کے ذریعے، تو اگر آپ اس کے معاملے کو نظر انداز کر دیں گے، وَصَلَ إِلَيْكَ النَّقْبُ، تو یہ سوراخ تجھ تک پہنچ جائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ پھر ابھی تو سوراخ کرنا شروع ہوا تھا نا، تو اگر آپ دیکھیں جب اس نے سوراخ کرنے شروع کیے تھے تو آپ کیا کرتے؟ جاگ جاتے، اس کو روکتے، یعنی کہ توبہ استغفار کرتے، لیکن آپ نے توبہ استغفار نہیں کی، گناہ کے اوپر گناہ کرتے چلے گئے، تو وہ سوراخ جو شروع ہوا تھا وہ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الْعَدُوُّ مَعَكَ فِي دَاخِلِ الْحِصْنِ، تب دشمن تمہارے ساتھ ہوگا، قلعے کے اندر ہوگا، اس بلڈنگ کے اندر پہنچ جائے گا۔ فَيَصْعُبُ عَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ، پھر آپ کے لیے اس کو نکالنا کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى 3 خِلَالٍ، اور آپ اس دشمن کے ساتھ ہوں گے تین خصلتوں پہ، اما ان یغلبک علی الحصن ویستولی علیہ، یا تو وہ اس بلڈنگ کے معاملے میں، اس قلعے کے معاملے میں تجھ پہ غالب آ جائے گا اور اس پہ قبضہ کر لے گا،
ایمان کی بلڈنگ جو آپ نے کھڑی کی تھی، اس کے اوپر وہ کیا کر لے گا؟ قبضہ کر لے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کافر ہی بنا دے. وَإِمَّا أَن يُسَاكِنَكَ فِيهِ، اور یا وہ آپ کے ساتھ مل کر اس میں رہے گا، آپ کے ساتھ مل کر اس میں رہے گا. کیونکہ بار بار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے گناہ کروا رہے. جی وَإِمَّا أَن يَشْغَلَكَ بِمُقَابَلَتِهِ عَن تَمَامِ مَصْلَحَتِكَ، اور یا وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو غافل کر دے گا اپنے مقابلے میں ڈال کر اپنی مصلحتوں کو پورا کرنے سے. اس نے آپ کو غافل کر دیا ہے، اب آپ اس کے ساتھ مقابلے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی وہ جیت جاتا ہے، کبھی آپ جیت جاتے ہیں، کبھی وہ گناہ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی آپ گناہ سے بچ جاتے ہیں. مقابلہ لگا ہوا ہے. تو اس مقابلے کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ اپنی پھر توجہ سے جو کام کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکیں گے. توجہ سے جو آپ نے اعمال کے پہاڑ کھڑے کرنے تھے وہ شاید آپ نہ کر سکیں تھے. وَتَعُودُ إِلَىٰ سَدِّ النَّقْبِ وَلَمِّ شَعْثِ الْحِصْنِ، اور آپ لوٹ آئیں گے پھر سوراخ کو رکھنے کو بند کرنے کی طرف اور قلعے کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جوڑنے کی طرف. وَإِذَا دَخَلَ نَقْبُهُ إِلَيْكَ، اور جب اس کا سوراخ، اس کا رکھنا آپ تک پہنچ جائے تو نَالَكَ مِنْهُ ثَلَاثُ آفَاتٍ، تو آپ کو پہنچیں گی، آپ پہ آئیں گی اس کی طرف سے 3 آفتیں، 3 مصیبتیں. افساد الحصن، نمبر 1 قلعے کو برباد کر دینا، خراب کر دینا. نمبر 2 والإغارة على حواصله وذخائره، اور قلعے میں پائے جانے والے ذخائر اور پائی جانے والی مختلف اشیاء پہ حملہ کر دینا. بلڈنگ پہ بھی حملہ، بلڈنگ کے اندر موجود اعمال وغیرہ کے اوپر بھی حملہ. وَدَلَالَةُ السُّرَّاقِ مِن بَنِي جِنسِهِ عَلَىٰ عَوْرَتِهِ، نمبر 3 کیا ہوگا؟ اپنی جنس میں سے پائے جانے والے چوروں کی رہنمائی کرنا، عَلَىٰ عَوْرَتِهِ، اس کے عیبوں پہ اور اس میں پائے جانے والے سوراخوں پہ. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمبر 1 قلعے کو برباد کرنا، نمبر 2 قلعے میں پائے جانے والے ذخائر، قلعے کے گودام میں پائی جانے والی مختلف اشیاء، ان پہ حملہ، اور نمبر 3 جو دیگر چور ہیں ان کو بھی بتائے گا کہ یہاں پہ داخل ہونے کا راستہ کدھر سے ہے. پھر ہر انسان اور ہر جنوں میں سے شیطان وہ اسی جگہ سے حملہ کرے گا، وہی گناہ آپ سے کروانے کی کوشش کرے گا. آپ کی اسی کمزوری کے ذریعے آپ کے ساتھ کھیلے گا. سمجھا رہی شیخ صاحب؟ فلا یزال یبلا منہ بغارۃ بعد غارۃ، تو اب یہ آدمی مسلسل اس کی طرف سے آزمائش میں رہے گا، ایک حملے کے بعد دوسرے حملے کے ساتھ. شیطان کا ایک حملہ، پھر دوسرا حملہ، پھر تیسرا حملہ، حتیٰ یضعفوا قواہ، حتیٰ کہ یہ سارے شیطان مل کے اس کی قوتوں کو کمزور کر دیں گے. وَيُوهِنُ عَزْمَهُ، اور اس کے عزم کو کمزور کر دیں گے. فَيَتَخَلَّى عَنِ الْحِصْنِ، تو پھر وہ دستبردار ہو جائے گا اس قلعے سے. وَيُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، اور اس قلعے کو چھوڑ دے گا، اس قلعے کے سامنے جو رکاوٹیں تھی اس کو ہٹا لے گا. یعنی کہ گئی ایمان کی بلڈنگ.
گئی ایمان کی بلڈنگ، دستبردار ہو گیا، وہ تو چھوڑ دیا اس نے۔ کہتے ہیں امام صاحب وَهَذِهِ حَالُ أَكْثَرِ النُّفُوسِ مَعَ هَذَا الْعَدُوِّ، یہی صورتحال ہے اکثر لوگوں کی اس دشمن کے ساتھ، اکثر لوگوں کی اس دشمن کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔ وَلِهَذَا تَرَاهُمْ يُسْخِطُونَ رَبَّهُمْ بِرِضَا أَنفُسِهِمْ، اسی لیے آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بل برضا مخلوق مثلہم، بلکہ اپنی جیسی مخلوق کو راضی کر کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وہ مخلوق لا یملک لہم ضرا ولا نفعا، جو ان کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ عبارت پڑھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ گئی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو راضی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، جا تو جا ادھر جا۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، چاہے والد صاحب ناراض ہو جائیں، چاہے اولاد ناراض ہو جائے، چاہے بیگم ناراض ہو جائے، بس اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، بس اللہ کو یہ بندہ پسند ہے۔ اور اس کے بارے میں گارنٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بالآخر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جو اچھے لوگ ہوں گے۔ اور جو یہ کہے کہ جی لوگ راضی رہیں چاہے اللہ ناراض ہو جائے، یہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہوگا یہ آدمی۔ اور اس کی مثالیں صبح و شام ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ جانتے ہیں کہ تیجا، ساتواں، 40واں، برسی، عرس، یہ چیزیں غلط ہیں، لیکن کرتے ہیں کیوں؟ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ اگر یہ کام نہ کیا لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، پتا ہے کہ وہاں پہ بے پردگی ہوگی، لڑکی لڑکے ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، میوزک لگا ہوا ہوگا، آپ چاہیے یہ کہ بائیکاٹ کرے، ان کو کہہ دے میں ایسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ پہنچے گا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ رب نہ کہیں ناراض ہو جائے۔ کئی لوگ داڑھی مونڈتے ہیں، کس کی بات مان کر؟ والد کی بات مان کر، بیگم کی بات مان کر، دوست احباب کی بات مان کر، یہ نہیں سوچتے کہ رب ناراض ہو جائے گا۔ کئی لوگ نمازیں نہیں پڑھنے جاتے، کیوں؟ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے دوست کیا کہیں گے۔ کئی لوگ گناہ کر لیتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ دوست کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہی صورتحال ہے اکثر لوگوں کی اس دشمن کے ساتھ، اسی لیے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رب کو ناراض کر لیتے ہیں اپنے نفس کو راضی کر کے، بلکہ اپنے جیسی مخلوق کو راضی کر کے، وہ مخلوق جو ان کے لیے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے۔ وَيُضَيِّعُونَ كَسْبَ الدِّينِ بِكَسْبِ الْأَمْوَالِ، اور دین کی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں مال کی کمائی کے ذریعے۔ مال کمانے کے لیے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ مال ملنا چاہیے، پاؤنڈ ملنے چاہیے، ڈالر ملنے چاہیے، چاہے اس کے لیے سودی معاملات کرنا پڑے، چاہے اس کی خاطر رشوت لینی پڑے، چاہے اس کی خاطر بہنوں اور بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے پڑوسیوں کی کچھ نہ کچھ زمین کے اوپر قبضہ کرنا پڑے، دین کو قربان کر دیں گے۔ نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں وَيُضَيِّعُونَ كَسْبَ الدِّينِ، دین کی کمائی کو ضائع کر دیں گے، بِكَسْبِ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ بِمَا لَا يَبْقَى لَهُمْ، اور یہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے
ان چیزوں کو حاصل کر کے جو ان کے پاس باقی نہیں رہیں گی، ختم ہو جانے والی چیزیں. دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف نعوذ باللہ لے جا رہے ہیں. وَيَحْرِصُونَ عَلَى الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی حرص رکھیں گے، دنیا کی لالچ رکھیں گے. وَقَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهُمْ، جبکہ دنیا ان سے جا رہی ہے. وَيَزْهَدُونَ فِي الْآخِرَةِ، یہ لوگ آخرت سے اعراض کریں گے، بے رغبتی کریں گے. وَقَدْ هَجَمَتْ عَلَيْهِمْ، جبکہ آخرت ان کی طرف آ رہی ہے، آخرت چڑھائی کرتے ہوئے آ رہی ہے. وَيُخَالِفُونَ رَبَّهُمْ بِاتِّبَاعِ أَهْوَائِهِمْ، اپنے رب کی مخالفت کریں گے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے. جی میرا دل چاہتا ہے جی تھوڑی سی شراب پینی چاہیے، اپنی خواہش کے اوپر عمل کریں گے چاہے رب کی مخالفت ہو. جی فلاں لڑکی سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، جی فلاں کزن، فلاں سالی، چاہے اس کے لیے رب کی مخالفت ہو رہی ہو. وَيَتَّكِلُونَ عَلَى الْحَيَاةِ وَلَا يَذْكُرُونَ الْمَوْتَ، زندگی پہ بھروسہ رکھیں گے اور موت کو یاد نہیں کریں گے. جبکہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ موت کو یاد رکھیں کہ یاد نہ رکھیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا الفاظ ہیں؟ اکثروا ذکر ہادم اللذات، کثرت سے ذکر کیا کرو اس چیز کو جو دنیاوی لذتوں کو ختم کر کے رکھ دینے والی ہے، جو ہماری خوشیوں کی دشمن ہے. اس کو یاد رکھا کرو. وہ کیا؟ موت ہماری خوشیوں کی دشمن ہے. بڑے خوش زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اچانک موت آ کے لے جاتی ہے ہمارے گھر کے ایک فرد کو، والدہ کو لے گئی، والد کو لے گئی، جوان بھائی کو لے گئی، جوان بہن کو لے گئی. فرمایا اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. پھر وقت آیا کہ آپ نے کہا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ قبریں موت یاد دلاتی ہیں، آخرت یاد دلاتی ہیں. تو موت کو یاد رکھنا چاہیے، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. وَيَذْكُرُونَ شَهَوَاتِهِمْ وَحُدُودَهُمْ وَيَنْسَوْنَ مَا عَهِدَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، یہ لوگ یاد رکھتے ہیں اپنی خواہشات کو، اپنی دنیا کے حصوں کو، اور بھول جاتے ہیں ان احکام کو جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. وَيَهْتَمُّونَ بِمَا ضَمِنَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَهْتَمُّونَ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ، اور یہ اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کا جس کی اللہ نے ان کو گارنٹی دی ہے، اور نہیں اہتمام کرتے ان چیزوں کا جن چیزوں کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. اس جملے کی شرح کے لیے آپ وہ حدیث یاد کر لیں معاذ بن جبل والی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے گدھے پہ سوار تھے تو آپ نے کہا تھا معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کریں، عبادت بھی کریں اور شریک بھی نہ کریں. اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ دے جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اچھا اب بندوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تو شرک نہیں کرے گا میں اس کو جنت دوں گا، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے حکم کیا دے رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ساتھ یہ کہ شرک نہیں کرنا. وَيَفْرَحُونَ بِالدُّنْيَا وَيَحْزَنُونَ عَلَى فَوَاتِ حَظِّهِمْ مِنْهَا وَلَا يَحْزَنُونَ عَلَى فَوَاتِ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا، یہ لوگ دنیا پہ خوش ہوتے ہیں، دنیا ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں دنیا سے اپنے نصیب نہ ملنے پہ، دنیا سے اپنے نصیب
کے ضائع ہو جانے پہ، دنیا سے اپنے نصیب کے ختم ہو جانے پہ، چھوٹ جانے پہ، دنیا سے جو ان کا حصہ ان کو نہ ملے، اس کے اوپر بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جاب کرتا ہے، اس کو 1 مہینے کی جاب نہ ملے، 1 مہینے کی سیلری نہ ملے، تو غمگین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنی ٹینشن لیتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اس آفیسر کے پاس جا رہا ہے، فیکٹری کے ڈائریکٹر کے پاس جا رہا ہے، مجھے سیلری ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملی، میرا عذر تھا، میں نے بلا وجہ ناغے کی، یہ تھا وہ تھا، غمگین ہی غمگین ہے۔ لیکن کیا 5 نمازیں رہ جائیں تو کوئی غم ہوتا ہے؟ نمازیں چھوٹ جانے پہ کوئی شور ڈالتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ لوگ خوش ہوتے ہیں دنیا مل جانے پہ، وَيَحْزَنُونَ عَلَىٰ فَوَاتِ حَظِّهِم مِّنْهَا، اور غمگین ہوتے ہیں اس دنیا سے اپنے حصے کے چھوٹ جانے پہ، وَلَا يَحْزَنُونَ عَلَىٰ فَوَاتِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے چھوٹ جانے پہ غمگین نہیں ہوتے، وَمَا فِيهَا، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے چھوٹ جانے پہ غمگین نہیں ہوتے۔ عصر کی نماز رہ گئی، پرواہ ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی کیا ہے، تو گویا کہ اس سے اس کے اہل و عیال چھین لیے گئے، اس کا مال چھین لیا گیا، اتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک عصر کی نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، اتنا بڑا نقصان ہے، گویا کہ انسان سے اس کا پورا مال چھین لیا گیا، اس کا گھر اسے لے لیا گیا، اس کی شاپ اسے لے لی گئی ہے، اس کی ساری کرنسی اسے لے لی گئی ہے، اس کی بیگم بچے بھی چھین لیے گئے، سب ان سے وہ اکیلا رہ گیا پیچھے۔ ایک عصر کی نماز رہ جائے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ وَلَا يَفْرَحُونَ بِالْإِيمَانِ فَرَحَهُمْ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّینَارِ، یہ لوگ ایمان کی دولت ملنے پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے خوش ہوتے ہیں درہم و دینار ملنے پہ۔ ایمان کی نعمت پہ اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے خوش ہوتے ہیں پاؤنڈ اور ڈالر کے ملنے پہ۔ امام صاحب نے مقابلہ ایمان کا درہم و دینار کا کیا ہے۔ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تھے، کیا قربان کر کے؟ درہم و دینار قربان کر کے، دنیا قربان کر کے آئے تھے، کیا بچانے کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے۔ اور آج ہمارے بچے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں درہم و دینار حاصل کرنے کے لیے، پاؤنڈ اور ڈالر حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی جا رہا ہے یورپ میں اور لکھتا ہے وہاں پہ کہ میں کیا ہوں؟ قادیانی ہوں۔ کیا لکھتا ہے؟ میں قادیانی ہوں اور اسلامی ملک میں مجھے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے نیشنلٹی دیں۔ کوئی لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہو چکا ہوں، کرسچن ہو چکا ہوں، اور مجھے وہاں پہ اسلامی ملک میں خطرہ ہے کہ مجھے نیشنلٹی دیں۔ اور پھر ان کو جو لکھ دیا اسے ثابت کر کے دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پھر ان کی کیا کرتے ہیں؟ ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ پھر ان کو بن کے دکھانا پڑتا ہے قادیانی، ان کی عبادت خانوں میں جانا پڑتا ہے، ان کو دوست بنانا پڑتا ہے، ان کے پروگراموں میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ کتنا بڑا رسک ہے، ایمان جیسی دولت کو خطرے میں ڈال دیا، جبکہ ایمان ایسی عظیم نعمت ہے کہ کہنا چاہیے مجھ سے سب کچھ چھین لو، ایمان میرے پاس رہنے دو، سب کچھ چھین لو، میرے بچوں کا ایمان سلامت رہنے دو۔ آج ہم اپنے بچوں کو کن سکولوں میں بھیج رہے ہیں؟ جہاں دنیاوی تعلیم اعلیٰ درجے کی ہو، شہر کا مہنگا ترین سکول، وہاں پہ میرا بیٹا جائے گا، جبکہ پتا ہے اس باپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایمان کو خطرہ ہے، اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایسے پروفیسر ہیں، ایسے ٹیچرز ہیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلامی قوانین کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بچوں کے ذہن کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ آج اردو میں جو اتنے ملحد پیدا ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ انہی اداروں سے آ رہے ہیں۔ ابھی کل ایک کلپ میرے سامنے آیا، اس میں ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے، شاید اس کا نام ہے حاشر ارشاد،
مجھے تو اب میں اتنا بڑا فتویٰ اس پہ لگانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ دین کا مخالف پردے کے خلاف گفتگو کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس کے 2-3 کلپ اور بھی دیکھے، ہر کلپ خطرناک۔ جی میں ٹیچر رہا ہوں، لڑکی ایگزام دینے کے لیے آتی ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں، مجھے پتا چلے کون ہے یہ ایگزام دینے والی۔ اس قسم کی بڑی خطرناک گفتگو کر رہا تھا۔ اب عام آدمی اس گفتگو سے متاثر ہوگا، واقعی بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن جن کے اوپر اللہ نے انعام کر رکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے، فرض کرتے ہیں کہ ضروری ہے یہ، تو کیا یہ دنیاوی تعلیم دینا اتنا ضروری ہے کہ اس کی خاطر عورت جو ہے اپنا پردہ ہی اتار دے؟ رہنے دے یہ دنیاوی تعلیم، اگر اس کے لیے ایمان اور دین کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حل موجود ہیں، آپ مرد ٹیچر کیوں جاتے ہیں اس حال میں جہاں پہ لڑکیاں، وہاں پہ آپ لڑکیاں بٹھائیں نا۔ آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ اسکول کے 2 حصے ہونے چاہیے، ایگزام ہال کے 2 حصے ہونے چاہیے، لڑکیوں کا الگ ہو لڑکوں کا الگ ہو، وہاں پہ نگران کون ہو مرد ہوں اور ادھر نگران کون ہو عورتیں ہوں۔ حل تو موجود ہے لیکن نہیں۔ تو ایسے پروفیسرز، ایسے ٹیچر جن اداروں میں پڑھاتے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں، وہاں پڑھنے والے بچوں کے ایمان کا کیا بنے گا؟ بچے بھی وہ جن کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو ہر مسلمان کو اس کے اوپر جتنی بھی ازمائشیں آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، ہمیشہ خوش رہے اس بات پہ کہ یا اللہ، دعا میری یہ ہے کہ یہ مصیبتیں اٹھا لے، یہ ازمائشیں اٹھا لے، لیکن میں خوش ہوں کہ تو نے اگرچہ مجھے دنیاوی مصائب میں مبتلا کیا ہے لیکن ایمان مجھ سے نہیں چھینا۔ پورے ترین حالات میں بھی ایمان جیسی دولت تو نے میرے پاس رکھی ہوئی ہے، محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ کتنا بڑا رب کا احسان ہے۔ غزہ والوں پہ بڑا ظلم ہوا، لیکن کیا اللہ نے ان سے ایمان کی دولت چھینی ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے ان کی۔ اور جو لوگ ان میں سے فوت ہوئے، اگر وہ توحید کے اوپر تھے، درست عقیدے کے اوپر تھے، نماز پڑھنے والے تھے، موت ملی ہے تو ساتھ جنت بھی ملی ہے، موت ملی ہے تو ساتھ ہی جنت بھی ملی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ حَقَّهُمْ بِبَاطِلِهِمْ وَهُدَاهُمْ بِضَلَالِهِمْ، یہ لوگ خراب کرتے ہیں، فاسد کرتے ہیں، حقہم اپنا حق، بباطلہم اپنے باطل کے ذریعے۔ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ حق۔ اللہ نے حق کی نعمت دے رکھی ہے نا، دین اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، توحید دی ہے، تو یہ اپنے حق کو خراب کرتے ہیں بباطلہم اپنے باطل کے ذریعے، وہداہم اور اپنی ہدایت کو فاسد کرتے ہیں بضلالہم اپنی گمراہی کے ذریعے، ومعروفہم اور اپنے معروف کو، اپنے خیر کے کاموں کو، اپنی نیکیوں کو، بمنکرہم اپنی برائی کے ذریعے، وَيَلْبِسُونَ إِيمَانَهُمْ بِظُنُونِهِمْ اور اپنے ایمان کو خلط ملط کر دیتے ہیں اپنے گمانات کے ساتھ، گمانوں کے ذریعے، برے گمان، وَيَخْلِطُونَ حَلَالَهُمْ بِحَرَامِهِمْ اور اپنے حلال کو خلط ملط کر دیتے ہیں اپنے حرام کے ساتھ، وَيَتَرَدَّدُونَ فِي حَيْرَةِ آرَائِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ اور یہ متردد رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، اپنی آراء، اپنے خیالات، اپنے افکار کی حیرت میں متردد رہتے ہیں، کیونکہ حق کے ساتھ ساتھ گمراہی کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، اب پریشان ہیں، کوئی سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سیدھا راستہ خود چھوڑا ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کر۔ وَيَتْرُكُونَ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَهْدَاهُ إِلَيْهِمْ اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہدایت جو اللہ نے ان کو ہدیہ کے طور پہ دی تھی، مفت میں دی تھی۔ اللہ کی ہدایت مل جانے پہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَمِنَ الْعَجَبِ
اور عجیب بات یہ ہے کہ ان ھذا العدو، کہ یہ دشمن یستعمل صاحب الحصن، استعمال کرتا ہے اس قلعے والے کو، فی ہدم حصنہ، اس کے قلعے کو گرانے میں، بیدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ دشمن اتنا خطرناک ہے، ہم نے بڑی مشکل سے بلڈنگ کھڑی کی تھی، ایمان کی بلڈنگ، اسلام کی بلڈنگ، نیک اعمال کی بلڈنگ، ہمارا دشمن اتنا خطرناک ہے کہ وہ اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہمیں گمراہی کے راستے پہ لگاتا ہے تاکہ ہماری ایمان کی بلڈنگ گر جائے، ہمارے ذریعے ہمارے گھر کو گراتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں نئے فائدے کی طرف، اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، وقت کم ہے، باقی تو مکمل نہیں ہو سکے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں ارکان الکفر اربعہ، کفر کے ارکان، کفر کے ستون، کفر کے پلرز، اربعۃ، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ الکبر نمبر 1 تکبر، والحسد نمبر 2 حسد، والغضب نمبر 3 غصہ، والشہوہ نمبر 4 خواہش پرستی، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا، کوئی مجھے مولوی روک نہیں سکتا، کوئی میرے سامنے آیت نہ پڑھی جائے، کوئی میرے سامنے حدیث نہ پڑھی جائے۔ تو کفر کے ارکان، کفر کے پلرز، کفر کے ستون کتنے ہوئے جی؟ 4۔ فالکبر یمنعہ الانقیاد، چنانچہ تکبر اس کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے روک دیتا ہے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، یہ اس کو اللہ کے سامنے جھکنے سے روک دیتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے روک دیتا ہے، ایمان قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، الکبر بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق بات کو ریجیکٹ کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں تکبر اس کو روک دیتا ہے فرما برداری کرنے سے۔ کس کی فرما برداری؟ اللہ کے رسول کی۔ تو اب ایمان قبول نہیں کرے گا، یہ کہتا ہے کہ میں کیوں محمد کے سامنے جھکوں علیہ الصلوۃ والسلام، میں کیوں اسے اتنا بڑا سمجھ لوں کہ جناب ہر کام ان سے پوچھ کے کرنا ہے، میں خود بڑی شے ہوں۔ تکبر، میں۔ والحسد یمنعہ قبول النصیحۃ وبذلھا، اور حسد اس کو روکے رکھتا ہے کسی کی نصیحت قبول کرنے سے، وبذلھا، اور کسی دوسرے کو نصیحت کرنے سے۔ حسد کی وجہ سے کوئی اس کو نصیحت کرے تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور دوسروں کو نصیحت کرتا بھی نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو نصیحت نہیں کرے گا، اس کو اچھا مشورہ نہیں دے گا، کیونکہ حسد ہے اس میں۔ چنانچہ حسد کی وجہ سے ایمان کی دولت سے دوسروں کو بھی محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے محروم کر دیں، کیوں؟ حسد کرتے ہوئے تم پہ، کہ جناب اتنی بڑی نعمت ان کو کیوں مل گئی، نبی ان میں سے کیوں آ گیا، اگر یہ ہم سے پہلے ایمان کیسے لے آئے۔ اللہ نے کہا حق واضح ہونے کے بعد حسد یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس نعمت کو خود بھی قبول نہیں کر رہے اور تمہیں بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ والغضب، اور جو غصہ ہے، یمنعہ العدل، یہ اس کو روک دیتا ہے عدل و انصاف کرنے سے۔ غصے کی وجہ سے انسان دوسروں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔
عدل و انصاف کو ترک کر دیتا ہے، زیادتی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ وَالشَّهْوَةُ تَمْنَعُهُ التَّفَرُّغَ لِلْعِبَادَةِ، اور خواہشات کی پیروی یہ اس کو عبادت کے لیے فارغ ہونے سے روک دیتی ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ خواہش اس کی کیا ہے کہ میں نے جناب وہ گاڑی لینی ہے جو سب سے مہنگی ہے، میں نے وہ موبائل لینا جو سب سے مہنگا ہے، میں نے شہر کا سب سے امیر شخص بننا ہے، سب سے بڑا تاجر بننا ہے، میں نے جناب اس شہر کا سب سے بڑا حکمران بننا ہے، سب سے بڑا افیسر بننا ہے۔ ان خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور عبادت کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْكِبْرِ، جب تکبر کا پلر گر جائے، تکبر والا ستون گر جائے تو سہل علیہ الانقیاد، تو اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جائے گا۔ تکبر نکل جائے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا مشکل نہیں رہے گا، اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے جھکنا مشکل نہیں رہے گا، علماء کرام کی بات سننا مشکل نہیں رہے گا۔ فی الحال تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ حق قبول کر لیا تو ان مولویوں کی بات نہیں سننا پڑے گی، جن کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے وہ۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْحَسَدِ، اور جب حسد والا پلر گر جائے گا تو سہل علیہ، تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا قبول النصح، نصیحت کو قبول کرنا، وَبَذْلُهُ، اور نصیحت دوسروں کو کرنا۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الْغَضَبِ، اور جب غصے والا ستون اور پلر گر جائے تو سہل علیہ العدل والتواضع، تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا عدل و انصاف کرنا اور تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنا۔ وَإِذَا انْهَدَمَ رُكْنُ الشَّهْوَةِ، اور جب گر جائے شہوت پرستی، خواہش پرستی والا پلر تو سہل علیہ الصبر، تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا صبر کرنا، والعفاف، پاک دامنی اختیار کرنا، والعبادت، اور اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ فائدہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس فائدے کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔